اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ حضرات کو الدولۃ المکیہ کے حوالہ سے کچھ باتیں سننے کو مل گئیں۔ انجمن رضائے مصطفیٰ کے تحت دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے یہ جد و جہد کافی دنوں سے جاری ہے اور کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے میں پختگی آئے اور اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مسلمان کو کس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے اس کو تفصیل سے بتایا جائے۔ اسی کی ایک اہم کڑی ہے الدولۃ المکیہ کی اس وقت قرأت اور اس کا درس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق یہ کتاب ہے اور مکہ مکرمہ میں یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے تصنیف فرمائی ہے۔ اراکین کمیٹی کے مشورے سے یہ بات آئی کہ مستقل درس کا اہتمام ہو اور پھر کچھ دیر سوال و جواب کا سلسلہ قائم ہو، لوگ دینی معلومات لیں اور اپنے عقائد و اعمال کو صحیح ڈھنگ سے باقی رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس لیے مشورہ یہ ہوا کہ درس قرآن اور درس حدیث کا بھی سلسلہ قائم کیا جائے گا، لیکن اولاً کچھ ایسی اہم کتابیں جس کا تاریخی پس منظر بہت ہی تابناک اور اہم ہو اور لوگوں کی معلومات میں جس سے حیرت انگیز اضافہ ہو اور لوگ یہ سمجھیں کہ اہل سنت کس قدر مضبوط دلائل پر قائم ہے، اس کے لیے اس کتاب کا انتخاب ہوا ہے۔ اور یہ میرے بس کی بات تو نہیں تھی کہ میں اس عظیم الشان اور مارکۃ الآراء کتاب کا درس دوں، اس لیے کہ کتاب کا درس دینا یہ اس بات پر موقوف ہے کہ آدمی خود پہلے اس کتاب کو سمجھے، اور یہ کتاب اتنی مشکل ہے کہ ماں و شما کا کما حقہ اس کا سمجھنا بہت ہی دشوار ہے، لیکن ہر دشواری کا حل بھی موجود ہے۔ سرکار شیر بے شیر سنت کے بارے میں ہم نے یہ اپنے علماء کرام سے سنا کہ بخاری شریف کا کوئی درس اگر آپ کے ذہن میں نہ آتا اور آپ کسی حدیث کی وضاحت چاہتے اور موجودین یا آپ کے حاضر باشوں سے یا خود آپ کی ذہنی جولانیت سے وہ بات منکشف نہیں ہوتی تو بخاری شریف لے کر اعلیٰ حضرت کے مزار پر پہنچ جاتے اور کھول کر وہیں رکھ دیتے اور خود سر جھکا کر کے بیٹھ جاتے، مراقبے میں چلے جاتے
اور پھر خود بخود وہ مشکل آسان ہوگا۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے علم پر ناز کرنے کے بجائے اپنے بزرگوں کے کمالات اور ان کی عنایتوں پر ناز کرتے ہیں۔ تو بس اسی سہارے یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ یہ کام بہت ہی اہم اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ ایک پہلا قدم ہوگا کہ الدولت المکیہ کا درس کہیں عوام کے سامنے دیا جا رہا ہے۔ شاید ہندوستان میں یہ پہلا اتفاق ہو اس کتاب کے حوالے سے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ کچھ اس کتاب کے تعلق سے خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں بیان فرمایا اس کو ذکر کروں، اور پھر اس کتاب کا جو خطبہ عربی میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کو بطور تبرک پڑھ دوں گا تاکہ کتاب کا آغاز ہو جائے۔ اور علم دین کی طلب میں اس وقت آپ لوگوں نے جو قدم اٹھایا ہے، گھر سے چلے ہیں، تو جو آپ حدیث اپنے علماء سے سنتے آئے ہیں کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، تو میں اپنے طور پر اللہ کے کرم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہم لوگ بھی انہی خوش نصیبوں میں اس وقت شامل ہیں کہ فرشتے جن کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو طلب علم کے لیے نکلا تو فرشتے اس کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے حوالے سے لکھی جانے والی پوری دنیا سنیت کی مارکۃ الآراء کتاب کا درس لینے بیٹھے ہیں، تو بلا شبہ اس کی برکتیں ہم کو بھی ملیں گی۔ تو اب یہ کاروان علم میرے خیال سے اب آگے بڑھ رہا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات نہ بیٹھے اور آپ بولنے میں تکلف محسوس کریں، تو اگر باذوق لوگ ہوں تو وہ اپنے ذہن میں وہ بات رکھے رہیں، اور مجلس جب ختم ہو تو آپ اس بات کو آسانی سے رکھ سکتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات سے کچھ حصہ عطا فرمائے، اور ہم اس کا درس لے کر اپنے ایمان اور عقیدے میں جلا پیدا کر سکیں۔ تو ٹھیک ہے، بات کر لیں تب اب شروع ہوگا۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار انگریز دور میں ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پر مشتمل ایک کتاب تقویۃ الایمان لکھی گئی۔ جب وہ کتاب منظر عام پر آئی، علماء ہندوستان بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ اس کتاب کی ہولناکی کو اور فساد عقیدہ پر مشتمل اس کتاب کے مندرجات کو دیکھ کر علماء حق نے اس کا زبردست محاسبہ فرمایا۔ اس گروہ کے سالار قافلہ کی حیثیت سے مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان اور دیگر جلیل القدر علماء نے اپنی خدمات پیش فرمائی۔ تقویۃ الایمان کے رد میں بے شمار کتابیں تصنیف کی گئیں، جن میں مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کی 2 کتاب بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے تحقیق الفتویٰ
فی ابطال التغوا، اور دوسری کتاب ہے امتناع النذیر۔ یہ دونوں جلیل القدر کتابیں مجاہد آزادی علیہ رحمت و رضوان نے لکھ کر طاقت الایمان کے مندرجات کے پرخچے اڑائے، اور بھی متعدد علماء کرام نے اس کتاب کا رد لکھا، لیکن مرضی مولا از ہمہ اولا ہندوستان میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے اس طاقت الایمان کی بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اختلاف و انتشار کا نہ تھمنے والا ایک طوفان ہندوستان میں چل پڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اور آپ کی توہین میں بے شمار باتیں اس میں درج کی گئیں، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ اس موضوع پر اس گروپ کے کچھ علماء نے ایسی کتابیں لکھی کہ علماء حق اور ان علماء سو کے درمیان اختلاف کی خلیج بڑھتی گئی، اور پھر متعدد رسالے اس موضوع پر لکھے گئے۔ توہین علم غیب نبی پر مشتمل بہت مشہور کتاب حفظ الایمان ہے، جس کو مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا تھا۔ اس کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی توہین کی گئی، اور پھر ایسے گستاخانہ جملے اس میں لکھے گئے جس کی بنا پر اہل ایمان کا دل کرب اور اضطراب سے بھر گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علماء حق نے اس کتاب کا سخت رد فرمایا، اور اس کے مصنف پر جو حکم شرع ہوتا ہے اس کو نافذ فرمایا۔ اس کتاب سے ہندوستانی مسلمانوں میں جتنا اختلاف ہوا اور تقویت الایمانی نظریے کو لے کر گھر گھر میں جو فتنہ اور فساد کی آگ لگی، وہ آگ آج تک بجھی نہیں، بلکہ اس کے شرارے آبادی میں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کا محافظ حقیقی ہے، اور وہ اپنے مومن بندوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان اپنے کرم سے فراہم فرماتا رہا ہے، اور صبح قیامت تک یہ مبارک سلسلہ قائم رہے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کے وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان اور ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے سیدنا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو پیدا فرمایا۔ آپ کی سوانح آپ کی سیرت پر ایک نہیں 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ سر دست الدولۃ المکیہ کے متعلق آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ یہ کتاب مکہ مکرمہ میں تحریر فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عمر مبارک میں 2 بار حج فرمایا۔ پہلی بار آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حج کیا سن 1295 ہجری میں، اور عیسوی تاریخ 1878 تھی۔ 1878 عیسوی اور 1295 ہجری کی تاریخ تھی، آپ نے جب اپنے والدین کریمین کے ساتھ پہلا حج فرمایا، اور دوسرا حج آپ نے
6 ہجری میں 6 عیسوی میں اور 1323 ہجری میں ادا فرمایا۔ جب آپ دوسری بار حج کو تشریف لے گئے تو آپ کے علم و فضل کا چرچا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علماء کے درمیان ہو چکا تھا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ ہندوستان میں اس زمانے میں ایک تحریک چلی تھی کہ جتنے کلمہ گو ہیں وہ سب ایک ہیں اور سب صاحب ایمان ہیں، جس کو ہم اور آپ صلح کلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس تحریک میں بڑے بڑے اس دور کے نامور علماء شامل تھے، اور بڑی چابک دستی سے اس تحریک کو آگے بڑھایا جا رہا تھا، مگر علماء کرام نے جب اس تحریک کے اندر چھپے ہوئے فسادات کو اور خرابیوں کو دیکھا تو ان حضرات نے ان خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے پوری جد و جہد فرمائی، جس میں تاج الفحول علامہ عبد القادر بدایونی علیہ رحمت و رضوان اور حافظ بخاری حضرت علامہ مولانا سید عبد الصمد صاحب ففود شریف ضلع اٹاوہ اور دیگر جلیل القدر علماء نے حصہ لیا، اور پھر اس تحریک جس کو تحریک ندوہ کہا جاتا ہے اس کا تعاقب فرمایا اور رد کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی اس دور میں ایک عظیم کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام تھا فتاوی الحرمین لرجف ندوۃ المین۔ یہ کتاب مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علماء کے مابین پہنچ چکی تھی، اور اعلیٰ حضرت کا علمی تعارف ان حضرات کو حاصل ہو چکا تھا۔ جب آپ دوسری بار حج کو تشریف لے گئے تو وہاں کے جلیل القدر علماء نے آپ کو وہ اعزاز بخشا کہ ان واقعات کو پڑھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا سے علماء مشائخ وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں حج کے موقع پر، لیکن جو تعظیم و تکریم وہاں کے مشائخ اور علماء نے اعلیٰ حضرت کی اس کی نظیر کہیں نظر نہیں آتی۔ اسی تعظیم و تکریم اور آپ کے اعزاز کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر میں کہا گیا ہے، جس کی باب مجیدی میں چمکی ضیا، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ باب مجیدی یہ مسجد نبوی کے ایک گیٹ کا نام ہے، اور وہیں پر ایک جلیل القدر شیخ کی اعلیٰ حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت تعظیم و تکریم کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا۔ باب مجیدی آج بھی مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں موجود ہے، اور باب مجیدی اس پہ لکھا ہوا ہے، جہاں پر علماء مشائخ اس زمانے میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس لیتے اور دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا تعارف علمی اعتبار سے ہو چکا تھا، اور جب آپ دوسری بار حج کو تشریف لے گئے تو اب وہاں پر ہندوستان کے کچھ وہ علماء بھی پہنچے ہوئے تھے جو عقیدہ علم غیب کے تعلق سے غلط نظریات پر قائم ہو چکے تھے، اور تقویۃ الایمان کے نظریات کو انہوں نے اپنا لیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں جو وہابی عقیدہ کے حامل ہو چکے تھے۔ ان علماء نے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں سنا کہ یہاں پر وہ آئے ہوئے ہیں، تو اب ان میں جو اہل ثروت ہندوستان سے گئے ہوئے تھے اور علماء اس جماعت کے تھے، انہوں نے اس وقت کے گورنر مکہ، جن کو وہاں کی زبان میں شریف مکہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں، ان سے ملاقات کرنے کا راستہ تلاشا، اور پھر
شریف مکہ تک رسائی حاصل کی اور کچھ ایسی باتیں انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے کہیں کہ جس کی بنا پر اعلیٰ حضرت سے وہاں کے علماء اور شریف مکہ بدظن ہو سکتے تھے، لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور فریضہ حج ادا کر چکے تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے محترم محمد ایوب مشاہدی صاحب سے سنا، اور اب حج کے بعد آپ مدینہ طیبہ کے لیے روانگی کا سامان تیار کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر آپ کے پاس 5 سوالات پر مشتمل ایک تحریر پیش کی گئی۔ پیش کرنے والوں نے یہ سوچا تھا کہ اب یہ سفر پر یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں، جواب اتنی جلدی دے نہیں سکتے ہیں، تو ہمیں یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے وہاں پر سوالات کیے مگر ان سے کوئی جواب نہیں بن سکا، تو کم از کم ہمیں ہندوستان جا کر یہ بتانا آسان ہوگا کہ ہم نے وہاں پہ سوالات کیے اور یہ عاجز رہے اور ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم غیب کے حوالے سے جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ درست نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں وہی بات صحیح ہے۔ اس مقصد کے تحت ان لوگوں نے طرح طرح کے شگوفے چھوڑے اور علماء مکہ کو بدظن کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ جسے سن کر کے آدمی فوراً متاثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے علماء مکہ کے سامنے یہ کہا کہ ہندوستان کا ایک عالم جس کا نام احمد رضا ہے، وہ عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، دونوں میں برابری ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طریقے سے خدا عالم غیب ہے اور جس قدر علم خدا کو ہے، اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ اور رسول کے علم کو ایک درجے میں رکھتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے افتراءات، بہتانات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ان لوگوں نے علماء مکہ کے سامنے رکھا۔ جب یہ بات وہاں پر پہنچی تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ سوال لایا گیا۔ چونکہ علماء مکہ اعلیٰ حضرت سے متعارف ہو چکی تھی اور اعلیٰ حضرت کی علمی قدر و منزلت سے وہ آگاہ ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے شریف مکہ کے ذریعہ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ سوال پیش کیا۔ 5 سوالات تھے اور شریف مکہ کے واسطے سے جب یہ اعلیٰ حضرت تک سوال پہنچا تو ظاہر سی بات ہے کہ سائل اگر اہم ہوگا تو اس کے جواب سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ تدبیر اپنائی کہ شریف مکہ کے سوالوں کا جواب جب نہیں دیں گے تو پھر شریف مکہ خود بخود حکم دے دے گا کہ یہ فاسد العقیدہ ہے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک محاذ تیار ہو جائے گا اور ہم لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ سوالات اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، سفر میں ہے، اور اتفاق یہ کہ کچھ بخار کی کیفیت بھی اعلیٰ حضرت پر طاری تھی۔ یہ سارے معاملات تھے اور اسی درمیان یہ سوال آپ کے سامنے رکھا گیا کہ آپ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں یہاں پہ سنی جا رہی ہیں، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے ان سوالوں کا جواب دینے کا وعدہ فرما لیا، اور جنہوں نے یہ سوال پیش کیا تھا ان سے آپ نے یہ گزارش کی کہ آپ مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں اس کا جواب لکھ کر کے آپ کو دے دوں۔ خود اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ 25 ذی الحجہ کو
مجھے یہ سوال دیا گیا اور میں مدینہ منورہ کی تیاری میں تھا، لیکن جب یہ سوال مجھے دیا گیا تو میں نے اللہ و رسول کے سہارے اس کا جواب دینے کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ مختصر سی مدت، جس کو ابھی آپ نے سنا کہ کل 8 گھنٹے میں آپ نے یہ کتاب عربی زبان میں تحریر فرما کر ان کے سامنے پیش کر دی۔ جب یہ کتاب اور یہ جواب اور یہ تحقیقی مقالہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا تو اب ذرا شان دیکھیے اس کتاب کی، جس طرح سے ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر اس وقت یہ تاریخ دہرا رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے گورنر مکہ کا دربار لگایا گیا اور بڑے بڑے علماء، مشائخ، پیران طریقت، محققین، دانشوران ملک و ملت حج کے موقع پر جو وہاں موجود تھے گورنر کے دربار میں حاضر ہوئے، اور پھر حکم ہوا کہ اس کتاب کو ایک ایک سطر پڑھ کر کے سنایا جائے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب جب نماز عشاء کے بعد اس کی قرات شروع ہوئی اور وہاں پہ جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا گیا تو اس کے دلائل کو سن سن کر کے شریف مکہ خود بول پڑے، اللہ یعطی و ہؤلاء یمنعون، اللہ تو اپنے محبوب کو علم غیب عطا کرتا ہے اور یہ وہابی روک رہے ہیں۔ یعنی خود شریف مکہ اعلیٰ حضرت کی اس کتاب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فرمایا کہ رات کو 12 بج رہے ہیں، آدھی کتاب آج سنی گئی ہے، نشان لگا کے رکھ دیا جائے، پھر کل یہ کتاب سنی جائے گی۔ چنانچہ پھر دوسرے روز یہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی گئی، اور پھر پڑھی ہی نہیں گئی بلکہ جو وہاں جلیل القدر علماء تھے، میں نے ان کی گنتی کی ہے، ان کے اسماء گرامی کو میں نے گنا ہے، تقریباً 59 یا 60 وہ علماء جس میں سے مکہ مکرمہ کے علماء کرام 18 ہیں اور مدینہ طیبہ کے علماء کرام 29 ہیں، اور دوسرے ملک شام، حماد، مصر کے اور دوسری جگہوں کے علماء کل 13 ہیں۔ اس طریقے سے تقریباً 60 بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کی تصدیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے جن الفاظ میں اس بات کو بیان کیا ہے میں اسے پڑھ کر آپ کو سناؤں تاکہ آپ اعلیٰ حضرت کے انداز گفتگو سے بھی محسوس ہوں۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، دوسری بار حاضری یہ دربار کے تعلق سے اس بار سرکار حرم محترم میں میری حاضری بے اپنے ارادے کے جس غیر متوقع طور پر اور غیر معمولی طریقوں پر ہوئی اس کا کچھ بیان اوپر ہو چکا ہے، وہ حکمت الہیہ یہاں آ کر کھلی۔ دوسری بات، حج پہ آپ اچانک تشریف لے گئے اور پہلے سے کوئی ارادہ سفر کا نہیں تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اچانک آپ کو حرمین طیبین کی زیارت کے لیے سفر کی سعادت بخشی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اچانک جو سفر ہوا اس میں کیا حکمت تھی یہاں آنے کے بعد معلوم۔ فرماتے ہیں سننے میں آیا کہ وہابیہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں، جن میں خلیل احمد امبیٹوی اور بعض وزرائے ریاست دیگر اہل ثروت بھی ہیں، گویا کچھ ہندوستان کے مالدار لوگ اور مولوی خلیل احمد امبیٹوی جس نے براہین قاطعہ میں حضور کے علم کو شیطان کے علم بلکہ شیطان کے علم کو حضور کے علم سے زیادہ قرار دیا، براہین قاطعہ میں وہ جناب بھی وہاں پر تھے۔ حضرت شریف مکہ تک رسائی پیدا کی ہے، یعنی کسی طرح سے ان حضرات نے گورنر تک اپنی پہنچ حاصل کر لی ہے اور مسئلہ علم غیب چھیڑا ہے، اور اس کے متعلق کچھ سوال عالم علماء مکہ۔ عالم علماء مکہ کا مطلب ہوا کہ مکہ مکرمہ میں سارے علماء میں جو سب سے بڑے عالم، ان کا نام کیا؟ حضرت مولانا شیخ صالح کمال
سابق قاضی مکہ و مفتی حنفیہ کی خدمت میں پیش ہوا ہے۔ گویا حضرت شیخ صالح کمال یہ وہاں کے پہلے قاضی رہ چکے تھے مکہ مکرمہ کے، اور احناف کے سب سے بڑے وہاں کے وہ مفتی تھے۔ ان کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا گیا۔ میں حضرت موصوف کی خدمت میں گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت مولانا مولوی وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے عزیزی مولوی عبدالاحد صاحب بھی ہمراہ تھے۔ یہ علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ پیلی بھیت میں درس حدیث دیتے تھے، اور صدر الشریعہ محدث اعظم علیہ الرحمہ کے یہ اہم استاد ہیں۔ ان کا مزار مبارک پیلی بھیت شریف میں ہے۔ ان کے صاحبزادے مولانا عبدالاحد صاحب بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ سفر میں تھے، اور شیخ صالح کمال کے یہاں بھی جب حاضری ہوئی تو وہ بھی ہمراہ تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے بعد سلام و مصافحہ مسئلہ علم غیب کی تقریر شروع کی، اور 2 گھنٹے تک اسے آیات و احادیث و اقوال ائمہ سے ثابت کیا، اور مخالفین جو شبہات کیا کرتے ہیں ان کا رد کیا۔ اس 2 گھنٹے تک حضرت موصوف محض سکوت کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر میرا منہ دیکھتے رہے۔ یعنی مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے عالم شیخ صالح کمال اعلیٰ حضرت کی گفتگو 2 گھنٹے تک خاموشی سے سنتے رہے اور دیکھتے رہے اعلیٰ حضرت کو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے تقریر ختم کی چپکے سے اٹھے، قریب الماری رکھی تھی وہاں تشریف لے گئے اور ایک کاغذ نکال لائے جس پر مولوی سلامت اللہ صاحب رامپوری کے رسالہ اعلام الازکیاء کے اس قول کے متعلق کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم لکھا چند سوال تھے، اور جواب کی چند سطریں ناتمام اٹھا لائے، مجھے دکھایا اور فرمایا۔ شیخ صالح کمال صاحب اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے یہ مولانا سلامت اللہ رامپوری کے بارے میں میرے پاس سوال آیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی یہ کتاب میں لکھ دیا ہے رسول پاک کو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو سوال یہ ہے کہ مولانا سلامت اللہ رامپوری نے حضور کے بارے میں یہ کیسے لکھ دیا؟ یہ تو اللہ کے بارے میں قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اور مولانا سلامت اللہ رامپوری یہ رسول پاک کی شان میں لکھ رہے ہیں۔ تو اب صالح کمال صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں سوال آیا ہوا تھا اور میں نے یہ چند سطریں جواب بھی لکھ دیا، تم آئے بہت اچھا ہوا، ورنہ ان کے کفر کا فتویٰ یہاں سے چلا گیا تھا۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے جو تقریر 2 گھنٹہ فرمائی علم غیب سے متعلق، اس تقریر سے صالح کمال صاحب کے سارے شبہات خود بخود دور ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت اور ہندوستان کے علماء کا جو علم غیب کے حوالے سے عقیدہ تھا انہوں نے اس کو تسلیم فرمایا۔ فرماتے ہیں تیرا آنا اللہ کی رحمت تھا، ورنہ مولوی سلامت اللہ کے کفر کا فتویٰ یہاں سے جا چکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حمد الہی بجا لایا اور فرودگاہ پر واپس لوٹ آیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مولانا سے مقام قیام کا کوئی تذکرہ نہ آیا تھا، یعنی میں نے جب ملاقات کی صالح کمال صاحب سے تو ان سے یہ میں نہیں پوچھ سکا کہ آپ کہاں قیام فرماتے ہیں، اور نہ میں بتا سکا کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ حج کے ایام کی بھیڑ بھاڑ، اب وہ فقیر کے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں اور حج کا ہنگامہ اور جائے قیام نہ معلوم، پتا نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں اور نہ انہیں معلوم ہے کہ میں کہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں۔ آخر خیال فرمایا کہ ضرور کتب خانہ میں آیا کرتا ہوگا، یعنی صالح کمال صاحب نے سوچا کہ کہیں ملاقات ہو نہ ہو لیکن مولانا احمد رضا لائبریری میں ضرور آتے ہوں گے کتاب پڑھنے کے لیے۔ چنانچہ 25 ذی الحجہ 1323 ہجری کی تاریخ ہے، بعد نماز عصر میں کتب خانے کے زینے پہ چڑھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
حرم مکہ کا جو کتب خانہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے میں زینے پہ چڑھ رہا ہوں، پیچھے سے ایک آہٹ معلوم ہوئی، دیکھا تو حضرت مولانا شیخ صالح کمال وہی تشریف لا رہے تھے۔ گویا اب لائبریری میں جاتے وقت ملاقات ہو گئی، بعد سلام و مصافحہ دفتر کتب خانے میں جا کر بیٹھے۔ وہاں حضرت مولانا سید اسماعیل اور ان کے نوجوان سعید رشید بھائی سید مصطفیٰ اور ان کے والد ماجد مولانا سید خلیل اور بعض حضرات بھی کہ اس وقت یاد نہیں تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے جیب سے ایک پرچہ نکالا جس پر علم غیب کے متعلق 5 سوال تھے۔ یہ شیخ صالح کمال چونکہ وہاں کے سب سے بڑے عالم تھے تو گورنر مکہ نے وہ سوال انہی کو دیا کہ تم اسے مولانا احمد رضا تک پہنچا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے فرمایا یہ سوال وہابیہ نے حضرت سیدنا کے ذریعہ پیش کیے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ سیدنا وہاں شریف مکہ کو کہتے ہیں، اس وقت شریف مکہ علی پاشا تھے۔ میں نے مولانا سید مصطفیٰ سے گزارش کی، قلم دوات دی کی۔ حضرت مولانا شیخ کمال و مولانا سید اسماعیل، مولانا سید خلیل سب اکابر نے تشریف فرما تھے۔ یہ سارے علماء نے فرمایا ہم ایسا فوری جواب نہیں چاہتے، فوراً آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھ سے قلم مانگ رہے ہیں، دوات مانگ رہے ہیں، تو آپ یہیں پر اس کا جواب دینے کے لیے سوچ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ایسا جواب ہو کہ خبیثوں کے دانت کھٹے ہوں۔ میں نے عرض کی اس کے لیے قدر مہلت چاہیے، 2 گھڑی دن باقی ہے، چونکہ عصر کی نماز کے وقت کا یہ واقعہ ہے، تو فرمایا تھوڑا سا دن باقی ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے فرمایا کل سے شنبہ، پرسوں چہار شنبہ، یعنی کل منگل ہے، پرسوں بدھ ہے، ان 2 روز میں ہو کر 5 شنبہ کو مجھے مل جائے کہ میں شریف کے سامنے پیش کر دوں، یعنی 2 روز کی مہلت آپ کو دی جاتی ہے۔ ان 2 روز میں میں نے اپنے رب عز و جل کی عنایت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت پر بھروسہ کر کے وعدہ کر لیا، اور شان الہی کی دوسرے ہی دن سے بخار نے پھر عود کیا، یعنی وعدہ کر لیا کہ میں اس کا جواب لکھوں گا، اور دوسرے ہی دن مجھ کو پھر بخار آ گیا۔ اسی حالت تب میں، بخار کی حالت میں رسالہ تصنیف کرتا اور حامد رضا خان تبعیض کرتے، یعنی میں اس کا رف تیار کرتا اور میرے بیٹے مولانا حامد رضا خان اس کو فیئر کرتے تھے۔ یہ کام ہوتا رہا۔ اس کا شہرہ مکہ معظمہ میں ہوا کہ وہابیہ نے فلاں کی طرف سوال متوجہ کیا ہے اور وہ جواب لکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکے میں یہ شہرہ ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس سوال گیا ہے وہابیوں کی طرف سے اور اعلیٰ حضرت اس کا جواب لکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس رسالہ میں غیوب خمسہ کی بحث نہ چھیڑی تھی، 5 علم کے تعلق سے وہ پوری بحث آئے گی، اس میں تذکرہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا تھا۔ 5 علم ایسا ہے جس پر کافی علماء نے بحثیں کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کی بحثوں کو یہاں نہیں لایا تھا کہ سائلوں نے کہ سوال میں نہ تھی، اور مجھے بخار کی حالت میں بکمال تعجیل قصد تکمیل، یعنی بخار میں بھی میں چاہ رہا تھا کسی طرح یہ کتاب جلدی لکھ دوں۔ آج ہی کی میں لکھ رہا ہوں، حضرت شیخ الخطبہ کبیر العلماء مولانا شیخ احمد ابو الخیر مرداد کا پیام آیا کہ میں پاؤں سے معذور ہوں اور تیرا رسالہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ وہاں کے بہت بڑے عالم تھے شیخ احمد ابو الخیر، ان کو شیخ الخطبہ اور کبیر العلماء کہتے تھے۔ ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو انہوں نے خود اعلیٰ حضرت کے پاس پیغام بھیجا کہ میں پیر سے معذور ہوں مگر وہ رسالہ میں سننا چاہتا ہوں۔ میں اسی حالت میں جتنے اوراق لکھے گئے تھے لے کر حاضر ہوا، یعنی اعلیٰ حضرت ان کی بارگاہ میں پورا جو کچھ لکھے تھے لے کر پہنچ گئے۔ رسالہ کی قسم اول ختم ہو چکی تھی جس میں اپنے مسلک کا ثبوت ہے
قسم دوم لکھی جا رہی تھی، چیپٹر جو ایک ایک اعلیٰ حضرت نے الگ الگ بنا رکھا تھا، ایک چیپٹر مکمل کر دیا تھا اور اس کو لے کر کے گئے، جس میں وہابیہ کا رد اور ان کے سوالوں کا جواب ہے۔ حضرت شیخ الخطبہ نے اول تا آخر سن کر فرمایا اس میں علم خمس کی بحث نہ آئی، یعنی ان 5 علموں کے تعلق سے تم نے بحث نہیں کی ہے۔ میں نے عرض کی کہ سوال میں نہ تھی، فرمایا میری خواہش ہے کہ ضرور زیادہ ہو، میں نے قبول کیا۔ رخصت ہوتے وقت ان کے زانوے مبارک کو ہاتھ لگایا، یعنی وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے چومنا چاہا، ایسے ہی ہاتھ لگایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت موصوف نے بآ فضل و کمال و بآ کبر سال کی عمر شریف 70 برس سے متجاوز تھی، اور اعلیٰ حضرت کی عمر ابھی 40 کے اندر، اور وہ عمر 70 سال کو پار کر چکے تھے۔ فرماتے ہیں انا اقبل ارجلکم انا اقبل نعالکم، تم میرے پیر کو چومتے ہو؟ نہیں نہیں، میں تمہارے قدموں کو بوسا دوں، تمہارے جوتوں کو بوسا دوں۔ اتنے بڑے عالم مکہ مکرمہ کے ایسے شیخ نے جب اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کو پڑھا تو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے قدموں کو بوسا دوں، میں تمہارے جوتوں کو بوسا دوں۔ یہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ ایسے اکابر کے قلوب میں اس بے وقعت کی یہ وقعت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں واپس آیا اور شب ہی میں بحث خمس کو بڑھایا۔ اب دوسرا دن چہار شنبہ کا ہے، یعنی بدھ کا۔ صبح کی نماز پڑھ کر حرم شریف سے آتا ہوں، یعنی فجر پڑھ کر کے اعلیٰ حضرت اب حرم شریف سے اپنی قیام گاہ پر جا رہے تھے کہ مولانا سید عبدالحی بن مولانا سید عبدالکبیر محدث ملک مغرب، ان کا خادم پیام لایا کہ مولانا تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی وہاں کے بہت بڑے شیخ تھے۔ اب اعلیٰ حضرت فجر کی نماز پڑھ کر قیام گاہ پہ جا رہے تھے، ان کا پیغام آیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے خیال کیا کہ وعدے میں آج ہی کا دن باقی ہے اور ابھی بہت کچھ لکھنا ہے، عذر کر بھیجا کہ آج کی معافی دیں، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ کل منگل کا دن، آج بدھ 2 ہی دن کا وقت ہے، اگر میں ملنے چلا جاؤں گا تو وقت میرا نکل جائے گا اور میں یہ کتاب نہیں لکھ پاؤں گا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں کل خود ہی حضرت کی بارگاہ میں آؤں گا۔ خادم نے جب یہ بات جا کر کہی تو فوراً خادم واپس آیا اور کیا پیغام لایا؟ شیخ نے فرمایا ہے کہ میں آج ہی مدینہ طیبہ جاتا ہوں، تبریز ہو چکی ہے۔ تبریز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی قافلے کے اونٹ شہر کے باہر اکٹھا ہو گئے اور مدینہ طیبہ کے لیے روانگی ہونے والی ہے، ظہر پڑھ کر سوار ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب خادم پھر یہ پیام لایا کہ آج ہی وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو فرماتے ہیں اب میں مجبور ہوا اور مولانا کو تشریف آوری کی اجازت دی کہ آپ تشریف لے آئے۔ وہ تشریف لائے اور علوم حدیث کی اجازت فقیر سے طلب فرمائیں اور لکھوائیں اور علمی مذاکرات ہوتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ صبح آئے تو اعلیٰ حضرت سے کہا انہوں نے آپ مجھ کو علم حدیث کی اجازت دے دیجئے اور مجھ سے کچھ علمی گفتگو کر لیجئے، تو گفتگو شروع ہوئی تو ظہر کا وقت ہو گیا۔ وہاں زوال ہوتی معاً اذان ہو جاتی، جو ہی ظہر کا وقت ہوتا فوراً اذان ظہر ہو جاتی ہے۔ میں اور وہ نماز میں حاضر ہوئے، بعد نماز وہ عازم مدینہ منورہ ہوئے اور میں فرودگاہ پر آیا، وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے اور میں اپنی قیام گاہ پر آیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کا بڑا حصہ یوں ہی بالکل خالی گیا اور بخار ساتھ ہے۔ بقیہ دن میں اور بعد عشاء فضل الہی اور عنایت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تکمیل و تبعیض سب پوری کرا دی اور رات ہی میں مکمل کر کے میں نے اس کا نام رکھ دیا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ مختصر وقتوں میں جو اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب لکھی، کل جب ٹائم جوڑا گیا تو 8 سوا 8 گھنٹے ہوئے تھے اور آپ نے اس درمیان یہ کتاب لکھی۔ اب اعلیٰ حضرت جو فرما رہے ہیں آخری چیپٹر سن لیجیے۔ پنج شنبہ کی صبح ہی کو، یعنی جمعرات، منگل اور بدھ لکھنے میں گزرا، تھوڑا تھوڑا وقت جو ملا اس میں لکھا۔
اور پنجشنبہ کی صبح ہی کو حضرت مولانا شیخ صالح کمال کی خدمت میں پہنچا دی گئی، کتاب ان تک پہنچا دی گئی کہ یہ جواب حاضر ہے آپ کے سوال کا۔ مولانا نے دن میں اسے کامل طور پر مطالعہ فرمایا، خود پڑھا اور شام کو شریف صاحب کے ہاں لے کر تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز وہاں شروع وقت پر ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے نصف شب تک کہ عربی گھڑیوں میں 6 بجتے ہیں شریف علی پاشا کا دربار ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا نے دربار میں کتاب پیش کی اور اعلان فرمایا اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ اس شخص نے وہ علم ظاہر کیا جس کے انوار چمک اٹھے اور جو ہماری خواب میں بھی کبھی نہ آیا۔ شریف مکہ کے دربار میں شیخ صالح کمال نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت شریف نے کتاب پڑھنے کا حکم دیا، کتاب پڑھی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دربار میں 2 وہابی بھی بیٹھے تھے، ایک احمد فقیہ کہلاتا، دوسرا عبد الرحمن اسکوبی۔ انہوں نے مقدمہ کتاب کی آمد ہی سن کر سمجھ لیا کہ یہ کتاب رنگ بدل دے گی، شریف ذی علم ہے، مسئلہ ان پر منکشف ہو جائے گا۔ یعنی جب شریف مکہ اس کتاب کو سنیں گے تو ان کے ذہن میں ہم لوگوں نے جو کچھ گرد و غبار بیٹھایا ہے وہ سب چھٹ جائے گا، اور پھر تو جو مولانا احمد رضا کا عقیدہ علم غیب کے تعلق سے ہے اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر پائے گا، اور شریف مکہ بھی اسی کو تسلیم کرے گا۔ لہذا چاہا کہ سننے نہ دے، بیچ بیچ میں بولتے رہے، بحث میں الجھا کر وقت گزار دے۔ کتاب پر کچھ اعتراض کیا، حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے جواب دیا، آگے بڑھے۔ انہوں نے پھر ایک بیکار اعتراض کیا، اعلیٰ حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے جواب دیا اور فرمایا کتاب سن لیجئے، پوری کتاب سننے سے پہلے اعتراض بے قاعدہ ہے، ممکن ہے کہ آپ کے شکوک کا جواب کتاب ہی میں آئے، اور نہ ہو تو میں جواب کا ذمہ دار ہوں، اور مجھ سے نہ ہو سکا تو مصنف یہاں مکہ میں موجود ہے، لہذا آپ لوگ پوری بات سن لیجئے، پھر جس کی سمجھ میں نہ آئے اور جو اعتراض کرنا چاہے اس کتاب کا رائٹر یہاں موجود ہے، وہ اس کا جواب دے گا۔ یہ فرما کر آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دور پہنچے تھے، انہیں الجھانا مقصود تھا، پھر معترض ہوئے، پھر سوال کر دیا۔ اب حضرت مولانا نے حضرت شریف مکہ سے کہا، یا سیدنا، یہ لفظ وہاں بول کر کے ان کو مخاطب کیا جاتا تھا، یا سیدنا، حضرت کا حکم ہے کہ میں کتاب پڑھ کر سناؤں اور یہ جا بجا الجھتے ہیں، حکم ہو تو ان کے اعتراضوں کا جواب دوں یا حکم ہو تو کتاب سناؤں، جو آپ فرمائیں۔ اب آپ نے جب یہ حکمت عملی اپنائی تو گورنر نے فرمایا اقرا، آپ کتاب پڑھیے۔ اب جب انہوں نے اجازت دی یہ کہ کتاب پڑھیے، اب ان کی ہاں کو کون نہ کر سکتا تھا؟ معترضوں کا منہ مارا گیا اور مولانا کتاب سناتے رہے۔ اس کتاب کے دلائل قاہرہ سن کر مولانا شریف یعنی گورنر نے بآواز بلند فرمایا، اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، یعنی اللہ تو اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور وہ منع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ نصف شب تک نصف کتاب سنائی۔ اب دربار برخاست ہونے کا وقت آ گیا۔ شریف صاحب نے حضرت مولانا سے فرمایا، یہاں نشانی رکھ دو۔ کتاب بغل میں لے کر بالا خانہ پر آرام کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ کتاب آج تک انہی کے پاس ہے۔ اس سے متعدد نقلیں مکہ معظمہ کے علماء کرام نے لی اور تمام مکہ معظمہ میں کتاب کا شہرہ ہوا۔ وہابیہ پر اوس پڑ گئی، بفضل ہی تعالیٰ سب کے لوہے ٹھنڈے ہو گئے۔ گلی کوچوں میں مکہ معظمہ کے لڑکے ان سے مذاق کرتے کہ اب کچھ نہیں بولتے، وہ جوش کیا ہوا؟ اب مصطفیٰ کے علم غیب کے ماننے والوں کو کافر کہنا کہاں چلا گیا؟ تمہارا کفر و شرک والا فتویٰ تمہیں پر پلٹا۔ وہابیہ کہتے اس شخص نے کتاب میں منطقی تقریریں بھر کر شریف مکہ پر جادو کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب کی داستان خود اعلیٰ حضرت کی زبان سے ہم نے اور آپ نے سنی اور پڑھی ہے۔ اب وہ کتاب کتنی عظیم ہے کہ مکہ مکرمہ کے مشائخ اور علماء نے حرفاً حرفاً اس کو سنا، تو ہم نے یہ چاہا کہ اللہ کے کرم سے ہمیں بھی یہ توفیق مل جائے تو ہم بھی اس کتاب کو پڑھیں اور سنیں۔ یہ ہے اس کتاب کا پس منظر، اس طرح سے یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ یہ اصل کتاب عربی میں یہ میرے پاس ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے۔ یہ ترجمہ بھی ہے اور یہ اصل عربی کتاب ہے، اور بھی اس کا 2-1 ترجمہ الگ سے ہوا ہے۔
میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے رکھ دی، اور حصول برکت کے لیے عربی کا جو خطبہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی زبان کی چاشنی اسی کو ملتی ہے جو اس زبان کے اسرار و رموز سے آگاہ ہوتا ہے۔ جیسے اردو زبان ہے، اس زبان کی مٹھاس کو وہی لوگ جانیں گے جو اردو زبان صحیح ڈھنگ سے جانتے ہوں۔ اسی طریقے سے عربی اور دوسری زبانوں کا حال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو اس کتاب کا خطبہ لکھا ہے، میں حصول برکت کے لیے اسے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ درس انشاءاللہ یہیں پر روک کر کے آگے کی کارروائی انجام دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ علام الغیوب غفار الذنوب ستار العیوب المظہر من ارتضى من رسول على السر المحجوب، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أرض من ارتضى وأحب محبوب سيد المطلعين على الغيوب الذي علمه ربه تعليما وكان فضل الله عليه عظيما، فهو على كل غائب أمين وما هو على الغيب بضنين ولا هو بنعمة رب بمجنون مصور عنه ما كان أو يكون، فهو شاهد الملك والملكوت ومشاهد الجبار والجبروت، ما ذاغ البصر وما طغى أفتمارونه على ما يرى، نزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء فأحاط بعلوم الأولين والآخرين وبعلوم لا تنحصر بحد وينحصر دونها العد ولا يعلم أحد من العالمين، فعلوم آدم وعلوم العالم وعلوم اللوح وعلوم القلم كلها قطرة من بحار علوم حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لأن علومه وما يدريك ما علومه عليه صلوات الله تعالى وتسليمه هي أعظم رشحة وأكبر غرفة من ذلك البحر الغير المتناهي عن العلم الأزلي الإلهي، فهو يستمد من ربه والخلق يستمدون منه، فما عندهم من العلوم إنما هي له وبه ومنه وعنه، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وكرم آمين يا رب العالمين۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھنے سے پہلے خطبہ تحریر فرمایا۔ اس خطبے کے اندر جو کمالات اور خوبیاں ہیں وہ اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی ہم سب کو توفیق۔ اب اس کے بعد آئندہ جو اس کا درس ہوگا وہ بنیادی باتوں پر مشتمل ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو آئندہ آپ کے سامنے